السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست و احباب عزیز و اقارب بعافیت ہوں گے۔ تو چلیے آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں آج کل تہوار چل رہے ہیں، تو ہمیں غیروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے تہواروں کو اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہمیں کیا درس دیتی ہے، تو اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور تہوار کو اپنا سکتا ہے ایک مسلمان کے نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہمیں ہر ایک انسان کے ساتھ، خواہ وہ جس بھی عقیدے سے یا جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس بھی تعلق سے وہ ہو، اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ جس علاقے میں، جس بستی میں میرا اور آپ کا گزر بسر ہے، یا جس بھی بستی میں ہماری رہائش گاہ ہے، یہاں پر اکیلے ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، بلکہ مختلف ادیان، مذاہب اور عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ منسلک ہیں، جو اس جہاں میں، اس بستی میں اور اس علاقے میں ہمارے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کی جوانی کی دہلیز پر ہمارے ساتھ ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ہمیں ہر طرح سے پاس و لحاظ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، تو سنتے چلیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یہی درس دیا کرتے تھے کہ ہمیں ہر ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی اور محبت کا اور انصاف کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دین سے، مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمیں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر اس کے یہاں کوئی بھی پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے میں ہمیں اپنی جان تک لگا دینی ہے، اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اس کے یہاں اگر کوئی تہوار وغیرہ ہے، کوئی خوشی ہے، تو ہمیں وہاں پر اپنی خوشی کا مظاہرہ کرنا ہے، خوشی کو اظہار کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہمیں یہی درس دیتی ہے، اور ہمارا اسلامی کلچر ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں ہر ایک انسان کے ساتھ اچھی طرح سے رہنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اپنی شناخت، اپنی پہچان نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی دولت سے، نعمت سے ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں، جس کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ حدیث اس طرح ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کی پیروی کرے گا، جس مذہب کو اختیار کرے گا، یعنی جس مذہب کے رسوم و رواج کو اپنی زندگی کے اندر اپنائے گا، اپنی زندگی میں ڈھالے گا، اللہ رب العزت روز قیامت میں اس انسان کو اسی انسان کے ساتھ، اس مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے اندر یہ سخت وعید آ رہی ہے کہ ایک انسان کو غیروں کا تہوار، غیروں کا مذہب نہیں اپنانا چاہیے جیسا کہ غیر اپناتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن باضابطہ طور پر جیسے کہ غیر اپنے مذہب کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اس طرح سے ہمیں نہیں اپنانا چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سارے مسلم گھرانوں میں اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ دیوالی کا موقع جان لیجئے کہ دیوالی کے موقع پر مسلمانوں کے گھرانوں میں اس طرح سے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس طرح سے رکھے جاتے ہیں، ان کے درجے میں غیر مسلموں کے گھروں میں کم پھوڑے جاتے ہیں، جس سے یہ فرق ظاہر نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یا غیر مسلم کا گھر ہے، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیں تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جو رسم و رواج اور جو تہوار کفار اپناتے ہیں
وہ ہمیں نہیں اپنانے چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں اپنانے ہوتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں آئے تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے 2 چیزیں عنایت کر دی گئی تھی، یعنی مسلمانوں کو 2 چیزیں عنایت کر دی گئی تھی جو کہ عرب قبیلہ پہلے سے ان کو مناتا تھا، ان کو تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں ان کے بدلے میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کر دی۔ اور اگر ان کے ساتھ ساتھ تہوار بھی منائے جاتے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تہوار منانے سے حدیث پاک میں منع کیا تھا، اور جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عید دی تھی وہ اپنانے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں دی ہے ہمیں اسی کو اپنانا ہے، جو خوشی اللہ رب العزت نے دی ہے ہمیں وہی اپنانی ہے، غیروں کا طور و طریقہ ہمیں نہیں اپنانا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من تشبہ الکفار۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں غیروں کے برادران وطن کے طور و طریقوں سے اور ان کے تہواروں سے ہمیں باز رہنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے وہ تہوار اپناتے ہیں اس طرح سے تم تہوار نہیں اپنانا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بہت زیادہ اس متعلق وعیدیں آئی ہے کہ تہوار نہیں اپنانا چاہیے۔ ہاں، خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، تہوار منانا الگ چیز ہے، خوشی میں شریک ہونا الگ چیز ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام ہمیشہ بلند رہنے والا ہے، اس پر کوئی بھی دین کوئی بھی مذہب فوقیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، تو ہمیں اس کی قدر دانی کرنی چاہیے، ہمیں جن چیزوں میں خوشی منانی چاہیے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں عیدوں کے طور پر جو بھی ہمیں خوشیاں عنایت کی ہے ہمیں وہی اپنانی چاہیے، غیروں کے تہوار وغیرہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنانے چاہیے۔ اور جس طرح سے غیروں کے طور و طریقے ہم اپناتے ہیں اس سے ہماری زندگی میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا جو ہمیں علم ہوگا یہ آخرت کی زندگی میں ہی ہوگا۔ اس لیے کفار کے جو بھی طور و طریقے ہیں، جو بھی کفار کے کام ہیں، ان سے باز رہنا چاہیے، ان سے باز رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو اپنانے لگ جائیں گے تو اس کی وجہ سے کفار اور کفریہ جو رسوم ہے وہ ہمارے دل میں غرق ہو جائے گی، ہمارے دل میں جگہ بنا لے گی اور ہمارا ایمان ہم سے چھن جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیں کفار کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ، یا جس بھی عقیدے کا جو بھی انسان ہے ان کی خوشیوں میں تو ہمیں شریک ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھی انسان کسی کا تہوار وغیرہ باضابطہ ان کی طرح اپنا رہا ہے تو وہ انسان اپنی خیریت سمجھ لے کہ روز قیامت میں اللہ رب العزت کے یہاں وہ مجرم قرار ہوگا، وہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہمیں روکتی ہے کہ کسی بھی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تہواروں کو اپنانے سے ہماری حفاظت فرمائے، دین کی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی والسلام علیکم ورحمۃ۔